مولانا صاحب، ہم جو آج عید کے اجتماعات ہم نے دیکھے ہیں پاکستان میں، پاکستان کے ہر شہر کے اندر کا فوٹیج بہت زبردست ہے. عید ملنے کا فوٹیج بھی ہے، نماز پڑھنے کا فوٹیج بھی ہے، جماعت کھڑے ہونے کا فوٹیج بھی ہے. آپ کو بہت سارے شہروں کا دکھایا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں کہیں سعودی عرب کے اندر ایسا فوٹیج نہیں مل رہا، ایران کے اندر سے نہیں مل رہا، ٹرکی کے اندر کرفیو ہے، یو اے کے اندر کرفیو ہے، قطر کے اندر کرفیو ہے. بہت ہی احتیاط کے ساتھ جو ہے قومیں آگے بڑھ رہی ہیں. پاکستانی جو ہیں وہ کیوں یہ بات نہیں سمجھ پا رہے، جبکہ ڈیٹا جو بتا رہا ہے پچھلے 72 گھنٹے کے اندر پاکستان میں اموات میں اضافہ ہوا ہے، جہاں باغ پاکستانی ملٹیپلائی کر گئے ہیں، کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ احتیاط کیوں نہیں کر رہے علامہ مولانا عمران بشیر صاحب؟ گزارش یہ ہے کہ جب تربیت کی کمزوری ہوتی ہے تو اسی میں یہ معاملہ چلتے ہیں. جن لوگوں نے، وہ شاعر کہتا ہے تہذیب میں تم نصارہ تمد، یہ کیسی مسلمانی ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود. ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر کا شکار ہو چکے ہیں. نہ اپنی اسلام کی ترتیب کو فالو کیا، نہ ان غیر مسلم اقوام جو ترقی کر رہے ہیں نہ ان کی ترتیب کو فالو کیا. یہ کہ ہم صرف اپنے مسلمانوں کے جو ہمارے بڑے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح فلسطین بن کے آ چکے ہیں، دوبارہ انتظامی امور کی میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، اور وہاں جب پہنچے تو پتہ لگے کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے. کتنا اہم کام ہے کہ فلسطین کے اعتبار سے میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، بیت المقدس کی میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہاں سے واپس آگے کہ وہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے، طاعون پھیلا ہوا ہے، تو وہاں سے واپس آگے. ہم جو یہ احتیاط نہیں برت رہے فیصل بھائی، وہ وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمزور، جو ہمیں طریقے بتلائے جا رہے ہیں اسلامی اعتبار سے بھی، پھر ہماری حکومت کے اعتبار سے بھی، اور پھر ڈاکٹر آزاد بھی جو بھی یہ بتا رہے ہیں احتیاطی تدابیر، اس پر عمل کرنا واجب ہے. جیسے بقیہ کاموں میں ہم سستی اور غفلت کر رہے ہیں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. مثال کے طور پر آپ سڑک پہ، وہاں پر آپ کو کیا نظر آئے گا؟ مہنگائی کا معاملہ آیا تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ ہر بندہ اپنی جیب بھرنے کے چکروں میں ہے، جبکہ دوسری جو اقوام ہیں وہ کیا کر رہی ہیں کہ وہ دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ، جو کہ ہم سے ہی یہ چیزیں لی. آپ مسلمانوں کی تاریخ جب فیصلے اٹھا کے دیکھیں گے تو کئی غزوات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو آخری لمحے میں پانی پلا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پہلے اس کو پلاؤ، اور وہ ایک بھی پیاسا دنیا سے جا رہا ہے، دوسرا بھی پیاسا دنیا سے جا رہا ہے. علامہ صاحب میں آپ کی بات کو ایک اور چھوٹا سا سوال ایڈ کرتا ہوں. ہم اصل میں یہ بات کیوں نہیں سمجھ پا رہے، یا ہمارے علماء کرام یا ہمارے حکمران یا سیاستدان یا انکلوڈنگ میڈیا کیوں سمجھانے میں ناکام ہے کہ احتیاط نہ کرنے سے ہر شخص اپنی والدہ کو، اپنی اہلیہ کو، اپنی صاحبزادی صاحبزادے، والد بہن بھائی، ان کی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے. یہ جو آج کے اجتماعات ہیں، یہ جس طرح سے ہوئے ہیں، یہ خطرے میں ڈال رہے ہیں. عید ملنا، یہ اس طرح سے بیٹھنا، اس طرح سے پھر ساری رسومات کو اس طرح سے ادا کرنا، یہ تو بہت خطرناک ہو گیا ہے. پچھلے 72 گھنٹے کا ڈیٹا اور آج سے 3 دن یعنی کہ اگلے 72 گھنٹے کا ڈیٹا پاکستان میں تو بڑا خطرناک ڈیٹا اس سے متعلق آ سکتا ہے. کیوں لوگ نہیں سمجھتے کہ ہم نے اپنی بہنوں کو، والدین کو، اہلیہ کو، بچوں کو سنبھالنا ہے اور دور رہنا ہے، احتیاط کرنا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا ایسا پوائنٹ ہے کہ کوئی دینی پوائنٹ ہے، کوئی ایسا کوئی حدیث ہے جس سے لوگ سمجھ لیں کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہمارے کسی ایسے بزرگ نے، کسی امام نے ایسا کہا، اور اس کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے؟ جی، یہ تو واضح، جیسے میں نے آپ کو عمر رضی اللہ عنہ کی مثال بھی عرض کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تفر من الاسد، کہ جہاں پر ایسی طاعون یا کوئی پھیل جائے جو دوسروں کی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، تو وہاں سے ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں. تو میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ جو ہمارے ڈاکٹر حضرات احتیاطی تدابیر بتلا رہے ہیں، اس پر ہمیں خود بھی عمل کرنا چاہیے، دوسروں بھی رحم کھانا چاہیے. اور یہاں تک حکم مولانا صاحب نہیں بھاگ رہے نا، نہیں بھاگ رہے. آج کے اجتماعات سے معلوم ہوا، یہ 3 مہینے سے میڈیا کہہ رہا ہے، 3 مہینے سے حکمران کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب کا گلا خشک ہو گیا، منسٹرز کے ساتھ بیٹھ کے بتا رہے ہیں. مراد علی شاہ صاحب کے پسینے چھوٹ گئے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں خطرات ہیں. سارے وزراء اعلیٰ، ساری قوم کے لیڈران جو ہے سمجھا رہے ہیں، لیکن قوم نہیں سمجھ رہی. علماء کرام بھی یہ بات کر رہے ہیں، آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں. قوم کیوں نہیں مان رہی؟ بات کیسے قوم کو بتایا جائے کہ ہم موت کے بہت قریب ہیں؟ دیکھیے، ہم یہی درخواست کریں گے کہ خودکشی کرنا حرام ہے. اگر ہم
احتیاطی تدابیر نہیں اختیار کرتے تو ہم خودکشی کے ذمے میں جائیں گے. جیسے ایک آدمی ہماری حکومت نے ایک نظام بنایا، قانون بنایا ہے کہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کرنی ہے، اشارہ بند ہے تو آپ نے نہیں کراس کرنا. اگر کوئی اس وقت بھی کراس کرتا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اشارہ بند ہے، سرخ بتی لگی ہوئی ہے اور وہ اشارہ کراس کرتا ہے، تو علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ خودکشی کے ذمے میں جانے میں یہ چیز ملتی ہے. تو چیز ہے کہ یہ اس سے کتنے فیصد اضافی طور پر کتنا بڑا یہ سرخ اشارہ اور ہمیں ریڈ الرٹ کیا گیا ہے، لیکن ہم اسے باز اگر نہیں آ رہے تو ہم اپنے آپ کو خود موت کی طرف دھکیل رہے ہیں، جو کہ شرعی طور پر حرام ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. جو احتیاطی تدابیر ہیں بہت اچھی بات کہی آپ نے، بہت اچھی بات کی. اللہ کرے کہ اسی طرح سے لوگ سمجھیں کہ خودکشی ہے جس طرح سے بے احتیاطی کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ. شاہد بھائی، میں آپ سے اس پوائنٹ کے اوپر کہ حکومت کس طرح سے اقدامات لے رہی ہے، کس طرح سے اقدامات لینے چاہیے، آپ کی طرف سوال آنے سے پہلے ہمارے ساتھ ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب اس وقت ٹیلی لائن پر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، اب بہت زیادہ بے احتیاطی آج دیکھنے میں آئی ہے. جو نماز، عید کی نماز ادا ہوئی، دنیا میں کہیں نہیں ہوئی. سعودی عرب کے اندر، یو اے کے اندر، قطر کے اندر کہیں نہیں دیکھی گئی. عمان کے اندر، ایران کے اندر، ٹرکی کے اندر کرفیو ہے 4 دن کا. ہمارے یہاں اجتماعات ہوئے، بھرپور عید ملن کی تقریبات ہو رہی ہیں. یو اے کے اندر گرفتاریاں ہیں. کوئی عید ملا گرفتار، کوئی مہمان بلایا کسی نے اپنے گھر پر، اس کے گھر پر جرمانہ. تو یہ سزائیں ہو رہی ہیں ساری دنیا کے اندر. ہمارے یہاں ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں، ایسے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں. پچھلے 72 گھنٹے کا ڈیٹا، اللہ رحم کرے اگلے 72 گھنٹے کا ڈیٹا کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فیصل. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. عید کا دن ہے، ہم بہت زیادہ پریشانی میں ہیں، اور پرابلم یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو میسج بھی اسی طرح کا جا رہا ہے جو لوگ کر رہے ہیں. میں بہت ہی ادب سے اور بہت معذرت کے ساتھ فیصل یہ بتانا چاہوں گا، اس وقت آپ پاکستان ٹیلی ویژن پہ جتنے بھی چینلز آ رہے ہیں، جتنے بھی شوز دکھائے جا رہے ہیں، اس میں کسی قسم کی سوشل ڈسٹینسنگ کا میسج، ماسک کا میسج کچھ نہیں ہے. لوگوں کے ہاتھ پکڑے جا رہے ہیں، لوگوں کو گلے مل رہے ہیں، یہ سب دکھایا جا رہا ہے. عورتیں گال ملا رہی ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جب آپ میڈیا ہمارا لوگوں کو اگر یہی ترغیب دے گا تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ کانسپریسی ہے، کرونا نام کا کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو میڈیا کے ذریعے یہ بات بتانی ہوگی کہ کرونا ایک حقیقت بھی کر کے دکھانا ہوگا. اور میڈیا ہمارا بڑا پاورفل ایک سورس ہے انفارمیشن کا، اور جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے ٹیلی ویژن وہ یہ کہتے ہوں گے کہ صاحب ہم نے گلے مل لیے، یا صبح ہم نے نماز پڑھی، ہاتھ ملایا تو کیا جرم کیا، دیکھو یہ کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے، اس وقت پاکستان میں جو کیسز ہیں ان کی تعداد تقریباً 55,000 کے لگ بھگ ہے. پاکستان میں جو اموات ہو گئی ہیں، جو جاں بحق ہو گئے ہیں، وہ 1135 ہیں. یہ جو 72 گھنٹے میں ڈیٹا ملٹیپلائی ہوا ہے، آپ اس کو صبح شام دوپہر رات دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال پہ. فکر مند جو چند حضرات فکر مند ہیں ان میں سے ایک آپ ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں اگر یہ صورتحال پاکستان میں ہے تو ڈیٹا کتنا آگے جائے گا؟ کتنے لوگ اس وبا کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور کتنی اموات ہو سکتی ہیں اگلے 72 گھنٹے میں اگر یہی عید ملنے کا یہی سلسلہ رہا، اسی طرح کی صورتحال رہی تو؟ دیکھیں فیصل، ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتے، لیکن اس سے پہلے آپ کے جواب دینے سے پہلے میں نہیں چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے، ہمارے ملک کے عوام پہ رحم کرے. جو غلطیاں ہم کر رہے ہیں اسے تو یہ ہزاروں کی فگر جاتی ہے، خدا نخواستہ ہماری اموات کا. کیونکہ جو ہم نے پچھلے ہفتے کیا ہے وہ ابھی ہمیں 2-4 دن بعد اور مزید پتہ لگے گا، جو کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے. اور پھر جو ہم نے آج کیا ہے عید کے دن، اور جو 2-3 دن ہم جو چھٹیاں ہوں گی، اور جو ہم لوگوں کے گھر جائیں گے، آئیں گے، ملیں گے، بیٹھیں گے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے جون کے فرسٹ ویک تک ہمیں بہت پرابلم ہے. اور چونکہ اب دوبارہ تو یہ لاک ڈاؤن کا تو کوئی تصور اب رہا نہیں. ہر آدمی آپ ریکمینڈ کریں گے، ویسے ڈاکٹر صاحب آپ ریکمینڈ کریں گے، آپ نے جون کی 1 تاریخ کے آپ نے یہ دیا ہے، آپ ریکمینڈ کریں گے حکومت کو کہ لاک ڈاؤن کی طرف دوبارہ جانا چاہیے؟ دیکھیں
دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم تمام ڈاکٹر اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے اور یہ بیماری ایک سے دوسرے میں بہت تیزی سے پھیلتا ہے. روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جی سوشل ڈسٹینسنگ کرے, چاہے وہ انڈیویجول خود کرے یا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا, اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر جب آپ اس کو لاک ڈاؤن کر کے لوگوں کو گھر میں بیٹھنے کی کرتے ہیں تو اس دوران جو معاشی پرابلم ہوتا ہے, جو اکنامی کی پرابلم اس کو کس طرح ہینڈل کی جائے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, میرے ساتھ شاہد توئی صاحب بیٹھے. میں آپ کے سب ایک پوائنٹ حکومت یا اینگل جو ہے نا, جو مینجمنٹ ہے حکومت کی, اس پہ بات کر لیتے ہیں. شاہد توئی صاحب, ہم نے دیکھا سندھ حکومت نے بڑے اچھے اقدامات کیے, پہلے ویک کے اندر بہت اچھے اقدامات تھے, بڑے اچھے اناؤنسمنٹ تھے. گراؤنڈ کے اوپر صورتحال ویسی نہیں تھی, اس طرح کی مینجمنٹ سندھ گورنمنٹ کی نیچے نظر نہیں آ رہی تھی. بعد میں ان کی جو پرسیپشن تھا, ان کی عجیب و غریب قسم کے فیصلوں کی وجہ سے صنعت کاروں کے خلاف, تاجروں کے خلاف ہینڈلنگ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی اور صورتحال خراب ہو گئی. اب جو اگلا فیز ہے, پری عید اینڈ پوسٹ عید کا جو فیز ہے, اس کے اندر جیسے ڈاکٹر قیصر سجاد کہہ رہے ہیں, دنیا کا سارا ڈیٹا بتا رہا ہے ہم ایک بحران کی طرف دوبارہ بڑھ رہے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کس طرح کی تیاری کر رہی ہے, اور اوورآل عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ فیصل صاحب, پہلے تو میں آپ کو ایک اپنا تجربہ جو ہے میں اپنے ناظرین کو شیئر کرنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرونا نام کی کوئی بیماری نہیں ہے, وہ بہت زیادہ غلط فہمی کا شکار ہیں. میرے گھر میں 4 بچے ڈاکٹر ہیں, 2 میری بیٹیاں, ایک داماد اور ایک بھتیجی. یہ جب ہاسپٹلس جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے بالکل دعاؤں کے علاوہ ہمیں کوئی دوسرا کام ہوتا ہی نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ خیریت سے واپس آ جائیں اور ان کو کچھ نہ ہو. یہ جس کرب سے ہم گزرتے ہیں, پھر بچے آ کے جس طرح کرونا کے مریضوں کی حالت بتاتے ہیں, تو ہمارے گھر میں تو صورتحال یہ ہے کہ ہم بہت گھر میں بھی بیٹھیں گے تو بہت دور دور ہو کے بیٹھیں گے. یہ تو ڈاکٹرز تو سمجھ رہے ہیں, اصل معاملہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر جتنا آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں, حکومت کی ہینڈلنگ میں کیا پرابلم ہے؟ پرابلم بنیادی طور پر یہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہیں, اور ان کے اقدامات یکساں نہیں ہیں, ایک جیسے نہیں ہیں پورے ملک میں. سید مراد علی شاہ کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ ایک صوبے میں اگر سخت لاک ڈاؤن ہوگا, باقی پورے ملک میں اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یا ایک علاقے میں آپ کو ویسے نظر آ رہا ہے کہ اب دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے؟ جس طرح صورتحال خراب ہو رہی ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے مرتضیٰ وہاب صاحب نے جو فگر دی ہے کہ 10 سال سے کم عمر کے معصوم بچوں میں جو کرونا ہوا ہے, 5 مئی تک 253 کیسز تھے بچوں میں, چھوٹے بچوں میں, اور آج جو ہے 20 دن میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے, 788 کیسز ہو گئے معصوم بچوں میں. تو ہمیں اس حالات کی سنگینی کا اندازہ کر لینا چاہیے. اگر بالکل ایسا سوچا جا رہا ہے, نہیں سوچا کا مطلب یہ ہے کہ عید کے بعد ہم لاک ڈاؤن دیکھ رہے ہیں دوبارہ؟ جی بالکل, میں بالکل دیکھ رہا ہوں. سندھ میں بالکل دیکھ رہا ہوں کہ سندھ جو ہے دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتا ہے. اب تک جو وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی ٹیم کے جو بیانات سامنے آئے ہیں, اس سے یہ اندیہ ملتا ہے